بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جو اسلام آباد کے اندر جلسہ کیا گیا ہے، اس جلسے کے بعد حکومت شدید ترین دباؤ محسوس کر رہی ہے، کیونکہ جو عوام ہے آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور انہوں نے نہ صرف 6 مہینے کے اندر بلکہ پچھلے 2.5 سال کے اندر ملک کا جو کباڑہ کیا ہے، اس کی وجہ سے عوام عمران خان کے ساتھ ہی ہوگی، عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوگی، اور یہ عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے جو اپنا ووٹ دیا تھا ہم اس کے اوپر آج بھی قائم ہیں۔ 6 مہینے بعد بھی اور 6 سال بعد بھی ہم اس بات کے اوپر قائم رہیں گے۔ یہ اصل میں ان کو ایک پیغام دیا گیا ہے، ان کو میسج دیا گیا ہے کہ یہ آپ فارم 47 والی گورنمنٹ ہے، فارم 47 والی حکومت ہے، اور اس فارم 47 والی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ یہ عوام کا میسج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چھت پاڑ کے نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ پتہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ آتی ہے، ان کو یہ احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں کہ عوام آج بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ پر بات بھی صحیح ہے عوام کی، کیونکہ انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں یا 2.5 سال کے اندر عوام کو دیا کیا، سوائے مہنگائی اور بے روزگاری کے، یا تباہی اور بربادی کے، یا بجلی کے بلوں کے اور گیس کے بلوں سے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے عوام کو کیا دیا، یا ٹیکسوں کے علاوہ عوام کو کیا دیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، ریلیف نہیں دیا بلکہ تکلیف دی ہے۔ تو جس کی وجہ سے عوام ان سے شدید ترین تنگ ہے، اور جب عوام اس کا اظہار کرتے ہیں یا کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو، اب جس طرح سے پی ٹی آئی نے اظہار کیا ہے ایک پارٹی کا جلسہ رکھ کے، پارٹی کے پلیٹ فارم سے جلسہ کیا ہے، تو جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، جب ان کی جانب سے عوام نے وہاں پر اپنا اظہار کیا ہے کھل کر، عوام کی جانب سے جب اس کے اوپر اظہار کیا گیا ہے، تو حکومت کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پر کریک ڈاؤن کرتے ہیں، پکڑ دکڑ کرتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ پھر یہ اس طرح کے اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ان کو پکڑیں گے نہیں، گرفتار نہیں کریں گے، تو یہ مزید عوام کو لے کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور عوام پر ہمارا جینا حرام کر دیں گے، عوام پر ہمیں ایوانوں سے باہر نکال دیں گے، حکومت سے باہر نکال دیں گے، کیونکہ حکومت کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ حکومت کو دوام بخشنا چاہتے ہیں، تو طویل کرنا چاہتے ہیں، اس کو طول دینا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، آئینی اور قانونی طور پر تو ان کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آئینی قانونی طور پر ان کے پاس آپشن کوئی نہیں نظر آ رہا، اور یہ آپشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ والے حربے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں، فسطائیت والے، غیر آئینی، غیر قانونی، اور پکڑ دکڑ، فرعونیت کے، ملوکیت کے، یزیدیت کے، بربریت کے، یہ والے حربے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اگر یہ عوامی حکومت ہوتے، اگر یہ آئینی حکومت ہوتے، اگر یہ قانونی حکومت ہوتے، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہوتا، یا مینڈیٹ والی حکومت ہوتے، عوام کی سپورٹ والی حکومت ہوتے، تو یہ ایک دن کے اندر بھی یہ والا قدم اٹھانے کا سوچتے بھی نہ، کبھی بھی یہ قدم اٹھانے کا سوچتے نہ، لیکن کیونکہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں، حمایت نہیں، عوام کی ان کے پاس تائید نہیں، مینڈیٹ نہیں، جس کی وجہ سے یہ والی حرکتیں ان کی جانب سے کی جاتی ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو حرکت کرتی ہے، یا ان کی جانب سے جو گرفتاریاں کی گئیں، چھاپے مارے گئے، پکڑ دکڑ کی گئی، یہ اب ان کے گلے پڑ چکا ہے، اور حکومت کے اوپر ایک داغ اور دھبا بن چکا ہے، جو کہ اب مٹنے نہیں جا رہا، اور تاریخ کے اندر اب یہ والا جو دن ہے، یہ تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا، سیاہ باب کے طور پر یہ رقم ہو گیا ہے، اور سیاہ باب کے طور پر اس کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا کہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا۔ دیکھیں، یہ یہاں پر بات ہوتی ہے کہ سرکاری گھروں کے اوپر حملہ کر دیا گیا، جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کر دیا گیا، کور کمانڈرز کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا گیا، اور فلانی بلڈنگ کے اوپر حملہ کر دیا گیا، تو اس کے اوپر بڑا شور مچایا جاتا ہے، اس کے اوپر بڑا یہ واویلا کرتے ہیں، اس کے اوپر بڑا یہ چرچا کرتے ہیں، اس کے اوپر بڑا یہ مذمتیں کرتے ہیں، اس کے اوپر بڑا یہ چیخیں مارتے ہیں۔ تو یہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، پارلیمنٹ ان تمام اداروں سب سے بڑا اور سپریم ادارہ ہے، اور سپریم بلڈنگ ہے، جہاں پر 25 کروڑ عوام کے نمائندے بیٹھتے ہیں،
تو ان کے اوپر حملہ، اس کے اوپر کوئی کیا شور مچائے گا؟ اس کے اوپر حملہ کیا اس کے اوپر کوئی اتنا ماتم کرے گا؟ اس کے اوپر حملہ کیا اس کے اوپر حملہ کرنے والوں کے احتساب کی کوئی بات کرے گا؟ اس کے اوپر حملہ کرنے والوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی بات کرے گا؟ اس کے اوپر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوئی بات کرے گا؟ یہ بھی پھر برابری ہونی چاہیے یہاں پر بھی۔ اب یہ حکومت نے یہ جو حملہ کروایا ہے، جس کے اندر سردار ایاز صادق جو کہ کسٹوڈین ہے اس ہاؤس کا، اس قومی اسمبلی کا، جہاں پر یہ حملہ کیا گیا، جہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا، جہاں لوگوں کے خلاف پکڑ تکڑ کی گئی، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا، کیا اسپیکر ایاز صادق جو ہے قومی اسمبلی کا اسپیکر، کیا وہ استعفیٰ دے گا اس بات کے اوپر کہ میری موجودگی میں یہاں پر یہ حملہ کر دیا گیا، میری موجودگی میں یہاں پر لوگوں کو اٹھا لیا گیا، میری موجودگی میں یہاں پر ایم این ایس کو گرفتار کر لیا گیا؟ کیا اس بات کے اوپر وہ شرمندہ ہو کر استعفیٰ دے گا؟ شرمناک کی چیز تو ویسے بھی نون لیگ کے اندر، شریف خاندان کے اندر، زرداری خاندان کے اندر نہیں ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی شرم ہوتی ہے ان کے اندر تو یہ کبھی بھی خیرات کی سیٹیں نہ لیتے، زکوٰۃ والی سیٹیں نہ لیتے، چوری والا مینڈیٹ نہ لیتے، خیرات والا مینڈیٹ نہ لیتے اور خیرات والی حکومت نہ لیتے۔ لیکن کیونکہ انہوں نے اپنا این آر او بھی کرنا تھا، ڈیل بھی کرنی تھی، مقدمات اور کیسز بھی ختم کروانے تھے، یہ سب کچھ بھی کرنا تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ کرنا پڑا۔ اب حالت یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کے حربے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس حکومت کی چھوٹی ہونے والی ہے۔ یہ حکومت اب زیادہ دیر نہیں چل سکتی، حکومت اب بالکل زیرو ہو چکی ہے، حکومت اب بالکل ختم ہو چکی ہے، حکومت کے پاس اب کوئی حیثیت، کوئی ویلیو، کوئی اس کے پاس مینڈیٹ اول تو پہلے ہی نہیں تھا، اب ان کے پاس یہ پکڑ دکڑ اور کریک ڈاؤن اور اس کے بعد تو کوئی ان کے پاس حیثیت نہیں رہی، اور یہ حکومت اب جا رہی ہے۔ اور جن جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، اریسٹ کیا گیا، انہوں نے باہر آ کے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم علی امین گنا پور کی آواز میں ہاں ملاتے ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس کے جو بیانات ہیں، اس میں ہاں ملاتے ہیں، اور ہم کسی صورت بھی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ براہ راست جنگ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ہونے جا رہی ہے، اور عمران خان نے کہا بھی تھا کہ جنگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگی اور باہر احتجاج کی شکل میں ہوگی۔ اب یہ ہونے جا رہا ہے، تو اس حکومت کی اب بچت بڑی کم نظر آ رہی ہے۔ اس طرح کی حرکتوں کے بعد تو حکومت کا رہنا ناممکن ہو گیا ہے۔